آئیے سب سے پہلے ہم امام زمانہ کی ولادت کے حوالے سے سب سے اہم شخصیت یعنی ان کے خود والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں۔ دیکھیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا امام کی ولادت کے حوالے سے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ امام زمانہ کی ولادت کے چشم دید گواہ ہیں، آپ ان کے والد ہیں اور آپ اس زمانے میں موجود تھے کہ جس زمانے میں امام زمانہ کے حوالے سے ان کی ولادت کے حوالے سے لوگوں میں بہت زیادہ بے چینی، اضطراب اور تمنا پائی جاتی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، خصوصی طور پہ ان کے آخری ایام کو اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خوشخبری بہت زیادہ احادیث میں موجود ہے کہ 12واں امام اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، اور پھر یہ حدیث بھی موجود ہے خود امام حسین علیہ السلام کی زبانی کہ میری نسل کا نواں امام اس زمانے کو، اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ تو عمومی طور پہ ائمہ میں 12واں اور نسل حسین میں 11واں امام اس زمین کو عدل سے بھر دے گا، پوری زمین پر حکومت کرے گا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام تک بنو امیہ، بنو عباس، یعنی بنو امیہ کا دور تو گزر چکا تھا، بنو عباس یعنی حکمران طبقہ بہت زیادہ مطمئن تھا، مطمئن تو پھر بھی نہیں تھا بہت زیادہ، یعنی امام کی نگرانی ہوا کرتی تھی، امام پر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، ان کے چاہنے والوں پر تشدد ہوا کرتا تھا، امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا، امام کو یا تو شمشیر سے شہید کیا گیا یا زہر دے کے، ہر امام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ لیکن جب 11ویں امام کی باری آئی تو لوگوں نے یہ حدیث کا تذکرہ کرنا شروع کیا، اس حدیث کا بار بار اعادہ ہوتا، لوگ بار بار اس حدیث کو اپنی زبان پر لاتے کہ ارے 12ویں کا وقت تو قریب آ گیا کیونکہ 11واں ہمارے سامنے موجود ہے، یا 9ویں امام کا اولاد حسین میں وقت قریب آ گیا کیونکہ 8واں امام حسن عسکری ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کے کیمرے، اس حکومت کے کیمرے، لوگوں کی نگاہیں، سب کی سب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے گھر والوں اور ان کے گھر پہ مرکوز ہو گئی۔ ان کی مخبری، ان کی نگرانی اور ان کی جسے کہتے ہیں کہ جاسوسی بہت زیادہ سخت سے سخت ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی ائمہ کی نگرانی اور جاسوسی ہوا کرتی تھی، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی جاسوسی نگرانی بہت زیادہ شدید ہو گئی، اور امام کو قید کرنے، امام کو قتل کرنے، امام کی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے حکمران طبقے نے جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کی اور ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو 12ویں کا بھی انتظار نہیں کریں گے، لگتا ہے کہ یہ خود ہی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور پھر اپنے بیٹے کو حکومت سونپ دیں گے۔ وہ کیا واقعہ تھا اس زمانے میں؟ دیکھیں ہمیں حدیث ملتی ہے اور ہمارے حالات سے ہمارے ائمہ باخبر رہے ہیں، ہمارے حالات سے اس زمانے کا امام باخبر ہے۔ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے اماموں کی مثل ایسی ہے جیسے ستارے، ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو دوسرا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ چلتا رہے گا جب تک 12ویں کا نمبر نہیں آ جائے گا، اور بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوگی کون سا ستارہ آیا کون سا ستارہ گیا، اور لیکن جب 12واں آئے گا تو تم اس 12ویں کی جو ہے عزت افزائی کرنا اور اس کو خوش آمدید کرنا اور اس کی مدد اور نصرت کرنا۔ تو یہ دیکھیے یہ ایسا ہوا ہے بنو امیہ بنو عباس کے دور میں کہ لوگوں کو ائمہ کی فکر ہی نہیں رہی ہے، لوگوں کو بس اپنے پیٹ کی، لوگوں کو بس اپنے گھرانے کی، اپنے خاندان کی یا اپنی زندگی کی جو ہے وہ زیادہ فکر رہی ہے، اور شاید ابھی بھی وہ زمانہ ہے لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے امام کے انتظار سے غافل ہے، امام کی مدد سے بالکل غافل ہے۔ تو اب جو ہے امام کی طرف جو ہے لوگوں کی نگاہیں رہنے لگی، لیکن جیسے کہ معلوم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے 8ویں امام کے بعد یعنی امام رضا علیہ السلام کے بعد جو امام گزرے ہیں، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، ان تینوں کی زندگی عموماً بہت زیادہ پوشیدہ اور خفیہ رہی ہے، لو پروفائل رہی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان تینوں نے آنے والے 12ویں امام کے لیے غیبت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو تذکرہ ملتا ہے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں امام تک بہت ملتا ہے،
پھر 8ویں امام کیونکہ شہرت پا گئے تھے، ولی عہد بنے تھے، اس کے بعد جو 9واں 10ویں اور 11واں نمبر جو آتا ہے اس دور کے جو 3 امام ہیں بہت زیادہ لو پروفائل جو ہے وہ پرسنالٹی والی انہوں نے جو زندگی گزاری ہے کہ لوگوں کو تیار کیا جائے، لوگوں کے اذہان کو 12ویں امام کی غیبت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ویسے بھی غافل تھے اور امام ویسے بھی پوشیدہ تھے، تو لوگوں کی توجہ اپنے دین سے ہٹ گئی، لوگ اپنے دین سے بیگانہ ہو گئے۔ اور آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی لوگوں کو کوئی معجزہ، کوئی شہرت یا کوئی میڈیا ہائپ نظر آتی ہے کسی شخصیت کے حوالے سے، تو اس شخصیت کی طرف جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہمیں ملتا ہے کہ لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ کیوں مائل ہو رہے تھے؟ کہ اس زمانے میں عیسائی راہب ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کو معجزات دیکھ کر اپنی طرف، ایک تو بنو امیہ بنو عباس کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ گئے تھے، پھر تو یہ ہے کہ امام تلوار نہیں نکال رہے تھے اور مسلسل گمنامی پوشیدہ زندگی گزار رہے تھے، لوگ اس سے بھی تھوڑے سے احساس محرومی کا شکار ہو گئے تھے کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا، جو امام کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی تھوڑے سے بددل ہو کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ پھر عام لوگ جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب جہاں کی ہوا چلتی ہے لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں عیسائی پادریوں کا بڑا زور ہونے لگا، ان کے معجزے رونما ہونے لگے اور لوگ جو ہے ان کی طرف مائل ہونے لگے۔ تو اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں، آج کل کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی یا مومن اپنے امام کو یا دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کل ہی مجھے ایک کلپ محسوس ہوئی کہ جس میں صدام حسین کے بارے میں بتایا گیا کہ صدام حسین کو 12 سال بعد اس کی قبر سے نکال کر دوسری قبر میں دفنایا گیا تو اس کا چہرہ اتنا ہی تر و تازہ۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اب دیکھیے اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، تو پتہ ہی چلا تحقیق کرنے پر یہ پہلی ہی تدفین کی ویڈیو تھی جو پہلی تدفین میں بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو نہ نکالا گیا نہ دوبارہ دفنایا گیا، لیکن اسی پہلی تدفین کی ویڈیو کو دوبارہ 12 سال بعد سرکولیٹ کیا گیا اور نیچے لکھ دیا گیا کہ صدام حسین کو دوبارہ دفنایا جا رہا ہے، دیکھیں اس کا چہرہ تر و تازہ ہے۔ پہلی ویڈیو تھی حالانکہ وہ تو عام سادہ لو انسان، ویسے تو ہم بڑے چیمپئن، بڑے سقراط، بڑے ارسطو بندے ہیں، موبائل خریدنے جائیں تو 10 معلومات ہوتی ہیں، ہم کو کرکٹ کا میچ ہو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے، گاڑی، پراپرٹی، پولیٹیکل لیڈرز، ہر شخص کے بارے میں پورا پروفائل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم فوراً بیوقوف بننے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ بھارت تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو 3 اور 4 شعبان کی رات کو دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ انچولی میں بھی ہوا ہے اور کراچی کے کئی علاقوں میں بھی ایسا جو ہے وہ سننے میں آیا۔ تو وہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جہاں جس کی ہوا چلتی ہے لوگ جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں اور دین اور ایمان کو بلا بیٹھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، عیسائی راہب کو بلایا گیا، اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارش ہو گئی۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا، ایک دفعہ پھر قحط پڑا، اس عیسائی راہب کو بلایا گیا، ابھی وہ اٹھانے ہی والا تھا ہاتھ کے، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی موجود تھی جو امام کی نشاندہی پر اس سے لے لی گئی، اور امام نے کہا کہ اب تم دعا کرو۔ جب اس نے دعا کی تو بارش نہیں ہوئی، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ امام نے بتایا کہ یہ پیغمبر کی ہڈی ہے جسم کی، جس کے وسیلے سے، جس کی وراثت سے، جس کی برکت سے بارش ہوتی تھی، تو یہ امام ہی نشاندہی کر سکتا ہے، یا پھر امام کے بعد امام کا نائب اس کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم امام کے نائب کی تقلید کرنا گوارا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم خود سے کتابوں کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہم بیوقوف بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں نے عیسائیت کی طرف رخ کرنے کے بجائے اسلام کی طرف رخ کیا، وجہ اس کہ عیسائیت کی طرف جاتے خود عیسائی افراد اب مسلمان ہونے لگے، خصوصی طور پہ مذہب تشیع میں داخل ہونے لگے، خصوصی طور پہ امام کی رہنمائی جو ہے میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو وزراء نے بادشاہ کو یہ کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ 12ویں کا نمبر ہی نہیں آئے گا، یہ 11واں ہی تمہارا کام تمام کر دے گا۔ اتنی کثیر تعداد میں اس 11ویں امام کے پیچھے لوگ چل پڑے ہیں کہ لگتا ہے کہ عنقریب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور معجزات کرامات تو اس کے حد میں ہیں، اگر اس کے پاس چند 100 افراد بھی ہو تو وہ کافی ہوں گے تمہاری حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو فوراً کارروائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا بادشاہ کے ساتھ جو پریشانی تھی، جو امام کی تاریخ بتاتی ہے، آئمہ کے جد کی، اجداد کی تاریخ بتاتی ہے، تاریخ وہ یہ بتلاتی ہے کہ امام کو جب بھی، جہاں بھی، جس طرح بھی قید کیا گیا، وہاں کے داروغہ ان پہ فریفتہ ہو گئے، وہاں کے داروغہ ان کے چاہنے والے بن گئے، اور وہاں کے سپاہی جو ہیں وہ مذہب تشیع میں داخل ہو گئے۔ اب وہ جو ہے 7ویں امام ہو گئے، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں امام کے دور میں بھی یہی وقت آ گیا
تو انہوں نے چاروں ناچار ان کو کہیں نظر بند کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کے داروغہ جو ہیں وہ منقلب ہو گئے اور امام کے ساتھی بن گئے، امام کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، امام کے ساتھ کھا رہے ہیں، امام کے قصیدے گنگنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ان سپاہیوں کو تبدیل کرو، انہوں نے دوسرے سپاہی لا کر مقرر کر دیے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اب بادشاہ پریشان، اب کیا کریں؟ کہ ان کو کسی ایسی جگہ، کیونکہ اس طرح تو ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، ہم سپاہی تبدیل کرتے رہیں گے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو ایسا کیا جائے کہ ان کو اپنے ہی محل میں کسی کونے میں نظر بند کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ موجود غلام تو ہمارے محل کے اپنے غلام ہوں گے، اگر منقلب ہوئے تو بھی پکڑے جائیں گے، اب تو منقلب ہی نہیں ہوں گے کیونکہ بادشاہ کے محل میں موجود ہیں۔ لیکن وہاں جب نظر بند کیا تو وہاں پہ بھی یہی ہوا۔ جب یہاں پہ بادشاہ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں زندان میں کسی دور جگہ پہ رکھتا ہوں تو وہ مجھے اگر مارنے بھی آئے گا تو اتنے بیریئرز اس کو کراس کرنے پڑیں گے، لیکن محل کے اندر موجود قید خانے میں جو غلام ہوں گے، جو امام کی طرف ہوں گے، وہ تو غصے میں آ کر میرا سوتے میں کام تمام کر سکتے ہیں، تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا امام کو ساتھ رکھنے میں۔ تو پھر آخر طے یہی پایا کہ امام کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا جائے گا، لیکن مسئلہ پھر وہی آ گیا کہ ہم تو اس 12ویں کی پیدائش سے خوفزدہ ہیں، کہیں وہ 12واں نہ پیدا ہو جائے۔ امام کو اپنے خاندان میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے اس کا اہتمام کرنا، تو لیکن پھر بھی وہ اپنے پرانے 2 حربوں کا انجام دیکھ چکے تھے، تو فیصلہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کو ہم اپنے گھر میں نظر بند کر دیں گے، لیکن اس کی سخت نگرانی کریں گے کہ جیسی بچہ پیدا ہو یا اس کے آثار رونما ہوں، ہمارے سپاہی وہاں پہنچ جائیں، بچے کی ماں کو بھی مار دیں اور بچے کو بھی مار دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ لیکن وہ خدا ہی کیا جو ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرے، موسیٰ کی جو ہے وہ حفاظت کرے، لیکن 12ویں کی حفاظت نہ کرے جو شرق اور غرب کو اپنے عدل سے بھر دے گا۔ چنانچہ امام کو اپنے گھر میں نظر بند کیا گیا اور سخت نگرانی کی گئی اور وہاں پہ جو ہے پہرے بٹھا دیے گئے، اور پھر آخر میں بادشاہ نے مجبور ہو کے اور صلاح مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ان کو زہر دے دی جائے، ان کا زندہ رہنا خود بادشاہ کی بادشاہت کے لیے خطرہ ہے۔ شروع میں کوشش کی گئی کتنا قاتلانہ حملہ کر کے ان کی جو ہے وہ زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، تو زبیر نام کا ایک شخص تھا جو امام کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے قتل کرنے سے پہلے اس کو کسی نے قتل کر دیا، امام کے چاہنے والے نے، اور پھر کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں وہ رقعہ بھی لگا کہ جس میں لکھا ہوا تھا، امام نے لکھا تھا کہ یہ وہ سزا ہے امام کے دشمن کی کہ جس نے اللہ پر امام کے واسطے تہمت، الزام، افراپردازی کی تھی اور اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد معتمد باللہ نے امام کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا اور بالآخر ان کو زہر دے دیا۔ جس رات زہر دیا اور جس رات ان کی شہادت ہوئی اس رات اس نے بہت سارے اطباء یعنی ڈاکٹرز، حکیم کو جمع کر لیا، بہت سارے علماء کو جمع کر لیا، بہت سارے زعماء، عمائدین اور وزراء کو جمع کر لیا۔ کیوں اطباء کو اس لیے جمع کیا، حکیموں کو یا طبیبوں کو یا ڈاکٹرز کو، کہ وہ میڈیکل اپروول دیں یا سرٹیفکیٹ دیں کہ امام کی ڈیتھ جو ہے وہ نیچرل ہوئی ہے، نارمل ہوئی ہے، ریگولر ایک فنامنا سے طبیعی ہوئی ہے، کسی زہر کی سبب نہیں ہوئی ہے، زہر دینے کی وجہ سے۔ علماء کو اس لیے جمع کیا کہ ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، لوگ ان پہ جو ہے وہ اعتبار کرتے ہیں۔ اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امام اپنی طبیعی موت مرے، تو لوگ جو ہیں وہ، کیونکہ لوگوں کے دل کافی حد تک مائل ہو چکے تھے اس معجزے کو، بارش والے معجزے کو دیکھنے کے بعد۔ پھر زعماء یا عمائدین یا سرداران یا رؤساء یا وزراء کو اس لیے جمع کیا تھا کیونکہ وہ ایک ہیبت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے قبیلے میں یہ بات پھیلا دیں کہ ہاں بھئی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو اس نہ دیکھنے یا دیکھنے کے پیسے دیے گئے تھے، ہزاروں لاکھوں دینار، کہ آپ نے جو دیکھا ہے سمجھ لیں کہ وہ نہیں دیکھا، اور جو ہم دکھا رہے ہیں سمجھ لیں کہ وہ دیکھا ہے، تو اس کے ان کو پیسے دیے گئے تھے تاکہ اپنے علاقوں میں یہ اعلان کر دیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی ماننے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ آپ کے ہم خیال ہو جائیں۔ چنانچہ یہ بھی کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ اور میت کفن دفن کے وقت بادشاہ کے نگران وہاں چھوڑ دیے گئے کہ اگر تدفین کے وقت کوئی اولاد ظاہر ہو اور یہ دعویٰ کرے میں ان کی اولاد ہوں تو اس کو قتل کر دینا۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا تھا، حالانکہ امام زمانہ 5 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، 255 ہجری میں پیدا ہو چکے تھے، اور وہ بڑے مزے سے جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اولاد ہوئی تو ہم قتل کر دیں گے، ایسے امید تو نہیں کہ کوئی اولاد ہو۔
تو کہتے ہیں کہ جو مال وہاں پڑا ہوا تھا، جعفر کذاب ان کا جو چچا تھا امام زمانہ کا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی جعفر کذاب وہاں پہ جو ہے وہ موجود تھا. اس کا فسق و فجور جو ہے وہ بہت معروف تھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ جو امام کے چاہنے والے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے امام نہیں ہے، لیکن وہ امام کی مسند میں بیٹھا ہوا تھا. اور جب میراث تقسیم ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی چونکہ ان کی اولاد نہیں ہے تو میراث مجھ کو ملے گی اور ان کی والدہ کو ملے گی. یہ دیکھ کے ان کے سپاہی اور زیادہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی ان کا تو چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کم از کم میراث کے وقت، جائیداد کے وقت تو موجود ہو. تو کہتے ہیں کہ سپاہی بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے جس طرح نگران جو ہے وہ سو جاتا ہے بے فکرہ ہو کے یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو گئے. تو جیسے ہی سپاہی ادھر ادھر ہوئے، جعفر کذاب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھا. امام کہیں سے وارد ہوئے اور جعفر کذاب کا دامن پکڑ کر کہا کہ آپ اس قابل نہیں کہ نماز جنازہ پڑھائیں، اور خود نماز جنازہ پڑھائی. اچھا، اس کا اشارہ امام نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا، اور اپنے ایک چاہنے والے قاصد جس کے ذریعے سے خطوط کا اور پیسوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا، ابو الادیان، اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد جو شخص ان خطوط کو طلب کرے. آپ کو معلوم ہے کہ امام کے پاس خطوط آیا کرتے تھے جس میں مسائل ہوا کرتے تھے، امام سے پوچھے گئے سوالات ہوا کرتے تھے، امام اس کے جوابات دیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے امام کے بعد ان کا بیٹا یا آنے والا امام ان خطوط کا ذمہ دار ہوگا اور وہ سوالات کے جواب دے گا. تو میرے بعد جو ان خطوط کو طلب کرے، میرے بعد جو میری نماز جنازہ پڑھائے، اور میرے بعد جو اس تھیلی کو طلب کرے جس میں کہ 1000 دینار ہے، تو وہ جو ہے تمہارا امام ہوگا، میرا نائب ہوگا. تو کہتے ہیں کہ ابو الادیان جو ہے وہ میت کے پاس بیٹھا رہا اور یہ انتظار کرتا رہا کہ کون ان 3 نشانیوں کو پورا کرتا ہے. اچانک ایک شخص یا ایک بچہ نمودار ہوا، اس نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی، اس نے جو خطوط طلب کیے اور ابو الادیان سے کہا کہ وہ تھیلی کہاں ہے کہ جس میں 1000 اشرفیہ موجود ہیں، جس میں سے فقط 10 کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. یہ بھی بتلا دیا. تو وہ بہت حیران ہوا ابو الادیان، اور وہ تھیلی اور وہ خطوط جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیے. یعنی جو چاہنے والے ہیں، جو قریب ترین لوگ ہیں، امام نے اس کا انتظام کر دیا کہ میرے بعد امام کون ہوگا. جو ایک عام فرد ہے ان کو پتہ بھی نہ چلا. تو یہ ایک پالیسی تھی، یہ ایک امام کا جو ہے مکر تھا، بادشاہ کے مکر کے حوالے سے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اللہ سے مکر کرو، اللہ تم سے مکر کرے گا، اور اللہ مکر کرنے میں سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہے. یعنی تم چال چلو اپنی، اللہ اپنی چال چلے گا، اور اللہ چال چلنے میں سب سے زیادہ بہترین ہے. تو ہم نے دیکھا 11ویں امام کے زمانے میں حالات و واقعات کتنے زیادہ جو ہے تناؤ کا شکار تھے. امام کی مخبری ہو رہی تھی، امام کی نگرانی ہو رہی تھی 11ویں امام کی. ان کو جو ہے زندان میں ڈالا گیا، ان کو قید کیا گیا. انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو، مخصوص لوگوں کو نشانیاں بتا دی، اور امام کی ولادت بھی ہو گئی. امام نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا، اور وہ جو ہے چلے بھی گئے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ امام کی ولادت کے پہلے گواہ یعنی امام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام. اب آئیے امام کی ولادت کی دوسری بڑی گواہ خود امام کی والدہ جناب بی بی نرجس خاتون. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. بی بی نرجس خاتون یا ملکہ خاتون امام کی والدہ، اور اس حوالے سے بہت سارے نام ہمیں تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں. سب سے پہلے نام تو ہمیں ملکہ ملتا ہے، اور ملکہ ایک اس میں تصغیر ہے، یعنی شارٹ فارم ہے ملکہ کی. ملکہ یعنی بادشاہ کی بیوی، اور ملکہ یعنی چھوٹی ملکہ یا شہزادی. تو یہ وہ نام تھا کہ جو ان کا اصلی نام تھا جب وہ اپنے باپ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ روم میں رہا کرتی تھی، اور اس زمانے میں عیسائی تھی. اس کے بعد جب وہ کنیز بن کر امام تک پہنچی، بھیس بدل کر کنیزی کا، اس وقت انہوں نے اپنی شناخت کو مخفی رکھنے کے لیے اپنا نام تبدیل کیا اور ملکہ سے نرجس خاتون کر دیا. تیسرا نام ہمیں جو ملتا ہے ان کی والدہ کا، وہ سیقل ملتا ہے، اور کہتے ہیں وہ اس لیے تھا سیقل یا سیقل کہ جب وہ حمل سے تھی تو ان کا بدن جو ہے وہ لوہے کے سیقل زدہ ٹکڑے کی طرح چمک رہا تھا، تو ان کا بدن بھی اس طرح چمک رہا تھا. اس کے بعد ان کا ایک نام ریحانہ بھی ملتا ہے، ایک نام سوسن بھی ملتا ہے،
ایک سان امت بھی ملتا ہے اور ایک نام خود حکیمہ بھی ملتا ہے. حالانکہ حکیمہ جو ہے امام زمانہ کی پھوپھی تھی جو ولادت کے وقت موجود تھی. تو یہ 7 نام یا اس سے زیادہ نام ہمیں ملتے ہیں جو امام کی والدہ کے حوالے سے ہیں. ان کی امام تک رسائی یعنی امام تک پہنچنے کا واقعہ بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ دلچسپ ہے اور مختلف روایت کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے. بشر بن سلیمان ایک بردہ فروش انسان تھا، شخص تھا جس کا پروفیشن یہی تھا کہ وہ کنیزیں اور غلام خریدتا اور فروخت کرتا تھا. امام نے ایک دفعہ اس کے گھر میں اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ اس کو کہو کہ میرے پاس ہے، مجھے اس سے کچھ کام ہے. یہ جو بشر بن سلیمان تھا وہ امام کا چاہنے والا تھا اور امام کے جد کا بھی چاہنے والا تھا اور امام کو پسند کرتا تھا، امام کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا. امام نے کہا کہ آج ہم تمہیں ایک اور شرف بخشنے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ دیکھو پل فرات پہ جانا اور وہاں پر ایک بردہ فروش عمر بن یزید بیٹھا ہوا ہے، کچھ کنیزوں کو لے کر بیٹھا ہوگا. وہاں پہ ایک کنیز ہوگی 2 حریر کے لباس میں پردے کے پیچھے، اور وہ دعائی دے رہی ہوگی، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ، اور کسی کے ہاتھ فروخت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تم یہ خط اس کنیز کو دے دینا، جب وہ کنیز یہ خط پڑے گی تو خود بخود فروخت ہونے کے لیے تمہارے ہاتھوں تیار ہو جائے گی. اور یہ تھیلی لے لو، اس تھیلی میں جتنے بھی دینار ہیں یہ وہی قیمت ہے جو تم اپنے دکاندار سے یعنی اس بردہ فروش عامر بن یزید سے طے کرو گے. بشر بن سلیمان جو ہے وہ لے جاتا ہے امام کا خط اور جو رومی زبان میں لکھا ہوا تھا اور وہ تھیلی جس میں امام نے کنیز کی قیمت رکھی تھی. امام نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ دیکھو تم دن بھر ایک کونے میں کھڑے ہو کر دکان کے سامنے جہاں وہ کنیزوں کو فروخت کرے گا، غلاموں کو فروخت کرے گا، پیچھے بیٹھ کے صرف جو ہے وہ تماشا دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کو آتا جاتا دیکھنا اور دخل اندازی نہیں کرنا. لیکن جب دن گزر جائے اور وہ دکان بند کرنے لگے اور جانے لگے تب اس کے پاس جا کے یہ خط دینا کہ یہ کنیز جو ہے مجھے چاہیے اور یہ خط اس کو پڑھوا دو. چنانچہ بشر بن سلیمان نے یہی کیا، وہاں پہ کھڑا رہا اور جب دن گزر گیا اور اس دوران وہ دیکھتا بھی رہا کہ بہت سے لوگ گاہک آ رہے ہیں، عرب شیوخ آ رہے ہیں اور حکومت کے کارندے آ رہے ہیں اور وہ آ کے جو ہے وہ کنیز کو خریدنا چاہتے ہیں، لیکن کنیز کسی کے ہاتھ فروخت ہونے کے لیے تیار بھی نہیں. اگر کوئی شخص بہت زیادہ قیمت لگاتا تو وہ غصے میں ہی کہتی کہ اگر تم سلیمان علیہ السلام کی دولت کے برابر بھی پیسے لے آؤ تو میں کبھی بھی تمہارے ہاتھوں فروخت نہیں ہوگی. اب جو عمر بن یزید تھا اس کا جو مالک تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ بھئی میں کیا کروں اگر یہ کنیز نہیں بکے گی اور اس کی خریدار بہت آ رہے ہیں، پردے میں بیٹھی ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے اور کسی کے ہاتھ فروخت نہیں ہو رہی تو اس کے دام بھی لوگ زیادہ لگا رہے ہیں، یہ نہیں بکے گی تو میرا جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا مثلا. اب بشر بن سلیمان جب دن ڈھلتا ہے اور لوگ چھٹ جاتے ہیں تو بشر بن سلیمان جو ہے وہ عمر بن یزید کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ خط جو رومی زبان میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کنیز سے کو کہیں کہ یہ خط پڑھ لے تو ہو سکتا ہے کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد وہ میرے ہاتھوں فروخت ہونے کے لیے تیار ہو جائے. اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا معاملہ ہے، وہ شاید اس کو جھوٹ سمجھا، لیکن اس نے کہا چلیں آخری حربہ اختیار کرنے میں کیا حرج ہے. اس نے وہ خط لیا اور اس کنیز یعنی جس کا نام نرجس تھا، اس زمانے میں لفظ نرجس یا نام اس میں نرجس تو بہت مشہور تھا کنیز بطور کنیز نام ہونے کے حوالے سے، تو وہ دے دیا. جب اس نے وہ خط پڑھا تو وہ بڑی خوش ہوئی، اس خط کو اپنے آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما اور یہ کہا کہ میں اس شخص کے ہاتھوں فروخت ہونا چاہتی ہوں. حالانکہ ابھی اس نے قیمت کی بات ہی نہیں کی تھی. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے قیمت جو ہے وہ زیادہ لگانے کی کوشش کی، یہاں پہ اس نے کم کروانے کی کوشش کی تو بھاؤ تاؤ ہوا. اچھا اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس تھیلی میں کتنے پیسے ہیں، کتنے دینار ہیں، بس امام نے یہ کہا تھا کہ اس تھیلی میں اس کنیز کی قیمت موجود ہے. اب اس کو ڈر یہ بھی تھا کہ اگر یہ زیادہ قیمت ہوئی اور تھیلی میں کم رقم ہوئی تو کنیز کو میں نہیں خرید پاؤں گا. تو اس میں 12 دینار موجود تھے تو بھاؤ تاؤ ہوا تو 220 دینار پر معاملہ طے ہوا. تو بشر بن سلیمان نے ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ تھیلی اس کے حوالے کی، اس نے تھیلی کھولی اور دینار گنے تو ایگزیکٹلی بعین ہی 220 دینار نکلے. تو اللہم صلی علی
اب کنیز جو ہے وہ فروخت ہونے کے لیے تیار ہو گئی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے مجھے اس شخص کے ہاتھوں فروخت نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ اور پریشان کہ یہ کنیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضدی ہے، لیکن اچھا ہے میں اسے جان چھڑاؤں، رقم بھی مجھے معقول مل گئی ہے، چنانچہ جو ہے میں اس کو فروخت کر دیتا ہوں۔ فروخت کر دیتا ہے، وہ بشر بن سلمان اس کو لے کے چلتا ہے، تو راستے پر یہ مشاہدہ کرتا ہے، یہ کنیز بار بار اس خط کو نکالتی، آنکھوں سے لگاتی اور اس کو چومتی، پھر نکالتی اور آنکھوں سے لگاتی اور اس کو چومتی۔ 3-4 مرتبہ جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا یہ کنیز تجھے کیا معلوم یہ خط کس نے لکھا ہے، یہ شخص کون ہے اور کون تجھے جو ہے وہ اپنے پاس اپنی ملکیت میں لے رہا ہے، لیکن پھر بھی تو اس خط کو چوم رہی ہے، آنکھوں سے لگا رہی ہے۔ تو پھر کنیز نے اپنی اصل روداد اور اپنی اصل حقیقت جو ہے بشر بن سلمان کو سنائی، کہنے لگی کہ میں دراصل قیصر روم کے بیٹے یشوع کی بیٹی ہوں، یعنی قیصر روم جو ہے وہ میرا دادا ہے، اور میری ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وسیع شمعون کے حواری کی اولاد میں سے ہے، یعنی ددیال میں سے قیصر روم سے تعلق رکھتی تھی، اور ننیال میں سے وہ حواری شمعون اور وسیع عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتی تھی، بہت بڑا خاندان، بہت اچھی نسبت ہے۔ کہ جب میری عمر 13 سال ہوئی تو بادشاہ قیصر روم نے اپنے بھتیجے سے میری جو ہے وہ شادی کرنا چاہی، اور خاندان میں ایک فرد تھا، اور بہت بڑی تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں جو ہے راہبوں کو، پادریوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، رؤوسان قبائل کو بلایا گیا، اور عمرہ کو بلایا گیا، اور بہت بڑا تخت سجایا گیا، اور 40 سیڑھی اوپر وہ تخت تھا، اور سلیبیں لٹکائی گئیں، اور بہت بڑی تقریب جو جسے کہتے ہیں نا کہ بلائی گئی۔ ہمارے یہاں بھی انگلینڈ میں کوئین ایلزبتھ کا جو وہ ہے پرنس، اس کی شادی ہو رہی ہے، جو کہ چرسی ہیروئن جس کو پکڑا بھی گیا ہے ہیروئن وغیرہ پیتے ہوئے، اس کی شادی کے اتنے جسے کہتے ہیں کہ چرچے ہیں کہ ٹرمپ کو نہیں بلایا گیا، یعنی ٹرمپ کی بے عزتی ہو گئی کہ ٹرمپ کو نہیں بلایا گیا مثلا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس زمانے میں قیصر روم جو ہے کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ تو سلیبیں لٹکائی گئیں، تقریب دولہا کو جو ہے وہ تخت کے اوپر بٹھایا گیا۔ جیسی شادی کی تقریب شروع ہونے لگی ویسے ہی ایک زلزلہ سا آیا اور تخت نیچے گر گیا، اور دولہے میاں جو ہے وہ اوندھے منہ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ تو جو وہاں پہ عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، اور انہوں نے اس واقعے کو عیسائی مذہب کے زوال کا سبب سمجھا اور اس کو بدشگونی جانا، اور وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید یہ دولہا جو ہے وہ منحوس ہے، ہمارے اسلام دلہنوں کو منحوس کہتے ہیں، تو یہ دولہا ہی منحوس ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ریپلیس کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بجائے اس کے بھائی کو دولہا بنایا گیا دوسرے دن، اور پھر اسی طرح تقریب اسی طرح، کیونکہ بادشاہ کی عزت پر آ گئی تھی بات کہ لوگ یہ تانے دینے نہ شروع کر دیں کہ بادشاہ ہی منحوس ہے یا عیسائی مذہب ہی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح تخت لگایا گیا، سلیبیں لٹکائی گئیں، اور تخت کے اوپر جو ہے وہ اس دولہے کے بھائی کو اس دفعہ بٹھایا گیا۔ جیسے ہی تقریب شروع ہونے والی تھی ویسے ہی زلزلہ آیا، اسی طرح سلیبیں ٹوٹی اور دولہے میاں اوندھے منہ گر کے بے ہوش۔ اس دفعہ جو ہے عیسائی راہب جو ہے وہ پیر پٹکتے ہوئے چلے گئے کہ اب ہم آئندہ اس تقریب میں نہیں آئیں گے، یہ تقریب منحوس ہے، یہ شادی منحوس ہے، اور یہ دین مسیحت کی جو ہے وہ زوال کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ خاتون جو ہے اس رات انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اکرم ان کے اللہم صلی علی ان کے وسیع حضرت علی اور دیگر ائمہ اور دیگر افراد آئے ہوئے ہیں، اس طرح بارات آتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے وسیع جناب شمعون اور ان کے حواری آئے ہوئے ہیں، اور دونوں افراد ایک دوسرے کے سامنے جیسے دلہا دلہن والے بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خواستگاری تمہاری بیٹی ملکہ خاتون کے لیے کرتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام سے پوچھا ہے، اور وہ بھی بخوشی اس پہ راضی ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس وقت باقاعدہ نکاح پڑھایا، اور خواب میں ہی نکاح ہوا۔ جیسے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیسا خواب تھا اور کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اسی دن سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی، اور وہ بڑی پریشان رہنے لگی کہ یہ کیا ہوا اور میں کون ہوں، مجھے اب کہاں جانا ہے، میرا آئندہ آنے والا جو دور حیات ہے وہ کیسا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ ظاہر بات ہے، آدمی جب کسی الجھن پریشانی میں مبتلا ہو یا کسی کے انتظار میں ہو یا کسی
چیز کا منتظر ہو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو بیمار پڑ گئی اور بڑے اطباء بلائے گئے، ڈاکٹر حکیموں کو طلب کیا گیا، لیکن ان کی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتی۔ تو بادشاہ نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، کیا سمجھتی ہو کہ اگر وہ کام کیا جائے کہ جس سے تمہارے دل کو سکون ملے، ذہنی دباؤ میں، تناؤ میں جو ہے وہ کمی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ مسلمان قیدیوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اب ان کو رہا کر دیں تو شاید میری طبیعت سمجھ جائے۔ اچھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا خوشی کے موقع پہ بادشاہ جو ہے وہ قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں یا سزائیں معاف کر دیتے ہیں، پاکستان میں بلکہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے بادشاہ نے جو ہے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس دن سے ملکہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ دن بدن صحت مند ہوتی چلی گئی، اس کا کھانے پینے کا بھی دل چاہنے لگا۔ بادشاہ نے پھر دوبارہ ان قیدیوں کو بلایا اور ان کو مہمانوں کی طرح جو ہے وہ ان سے سلوک کیا جانے لگا۔ اس کے بعد 14ویں دن ملکہ خاتون نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو بی بی مریم کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان کو خواب میں دیکھتے ہی وہ رونے لگی اور یہ کہا کہ مجھے اب عبداللہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت نہیں ہو رہی اور میں ان کی محبت میں گرفتار ہوں، لیکن وہ مجھے مل نہیں رہے۔ تو بی بی سیدہ نے کہا کہ یہ اس وقت تک معاملہ رہے گا، یعنی تم نہیں مل سکو گی جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتی۔ تو بی بی نے وہ تیار ہو گئی، تو بی بی نے ان کو کلمہ پڑھوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بی بی سیدہ جو کہ بی بی مریم اور 1000 حوران جنت کے ساتھ تشریف لائی تھی، کہا کہ اب تمہیں جو ہے وہ ہمارے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کی اور اس کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ خواب میں امام حسن کی زیارت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا طریقہ ہے کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں؟ تو امام نے اس کو کہا کہ دیکھو، تمہارا باپ، تمہارا دادا جو ہے کسی مسلمان ملک پر حملہ کرنے جا رہا ہے، تو تم کنیزی کے بھیس میں اس کے لشکر کے ساتھ چل پڑو، تم اس طرح ہمارے پاس پہنچ جاؤ گی اور پل فرات پہ جب پہنچو تو ہمارا بھیجا ہوا نمائندہ بشر بن سلیمان تمہیں ایک رومی زبان میں خط دے گا، بس اس کے ساتھ تم ہمارے پاس آ جانا۔ تو یہ کہتے ہیں کنیزی کی بھیس میں اس نے اپنا نام نرجس رکھا اور جو ہے وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس لشکر کا جو ہے وہ ٹکراؤ مسلمان لشکر کے ساتھ ہوا اور مسلمان لشکر نے ان کنیزوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس میں یہ کنیز بی بی نرجس، بی بی ملکہ خاتون بھی موجود تھی، اور پھر اس کے بعد بشر بن سلیمان نے آپ کو خرید کیا، امام کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب امام کس کے پاس آئیں، یہ امام نقی علیہ السلام کے پاس، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد امام نقی علیہ السلام کے پاس۔ جب ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہارے پاس 2 اختیارات ہیں، کس چیز کو، کن 2 چیزوں کو اختیار کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ تم 10,000 دینار لے لو، یعنی آزاد ہو جاؤ، آزادانہ زندگی گزارو، یہ 10,000 دینار تمہارے، اور ایک یہ ہے کہ تم شرف معبد اختیار کر لو، یعنی ہمیشہ کا شرف۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کا شرف اختیار کرنا چاہتی ہوں، عارضی زندگی یا عارضی خوشحالی نہیں۔ امام نے کہا کہ تمہاری شادی اس شخص سے ہوگی کہ جس سے ہونے والا بچہ اس دنیا کو شرق سے لے کے غرب تک اپنے عدل سے بھر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون صاحب ہے، یعنی کون شخص ہے جس سے میری شادی ہوگی، یعنی جس کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا شرف ملے گا کہ میں اس بچے کی ماں بنوں کہ جو پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ تو امام نقی علیہ السلام نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کو تم نے خواب میں دیکھا تھا اور جس کا نکاح جو ہے وہ رسول اللہ نے تمہارے ساتھ پڑھایا تھا۔ اللہ صلی اللہ آپ کی شادی پھر امام حسن عسکری سے ہو جاتی ہے اور پھر امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جناب ملکہ خاتون کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، کیونکہ جیسے وہ آتی ہیں اور شادی ہوتی ہے، اب امام کی ولادت ہوتی ہے، 5 سال کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بھی وجہ کیا تھی کہ جب ولادت امام زمانہ ہوئی تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ان کے شوہر تھے ان کو یہ کہا کہ میری موت کے بعد، میری شہادت کے بعد میرے گھر والوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے،
اور وہی امام زمانہ کے حوالے سے میرے چاہنے والوں پر اور میرے خاندان والوں پر. تو جناب سیقل یا جناب نرجس یا جناب ملکہ خاتون نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کے انتقال سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، یعنی آپ کے موت سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. اور کہتے ہیں ایسے ہی ہوا کہ امام حسن کی موت سے پہلے ان کی جو ہے ایک روایت ملتا ہے ان کی موت واقع ہو گئی. بہرحال آپ کی جو ہے وہ موت سے پہلے امام کی ولادت ہوتی ہے. اب ہم چلتے ہیں بی بی حکیمہ خاتون کے حوالے سے، جو کہ اس ولادت کی چشمدید گواہ تھی، کیونکہ ہم امام کی ولادت اور اس کے حوالے سے اٹھنے والی اشکالات ابہام کو آج اپنا موضوع بنانے جا رہے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بی بی حکیمہ خاتون امام زمانہ کی پھوپھی یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی بہن کو غلام کے ذریعے ان کے گھر سے بلوایا گیا 15 شعبان کو، اور یعنی 15 شعبان کی رات سے پہلے، اور ان کو کہا کہ بہن آج آپ افطار ہمارے یہاں کیجیے گا. انہوں نے کہا خیریت. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے یہاں ولادت ہونے والی ہے ہمارے فرزند کی، اور یہ وہ فرزند ہے کہ جو دنیا کو شرق سے لے کے غرب تک عدل سے بڑھ دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری بھی ہوگی. تو امام نے پھر استفسار کیا، پوچھا کہ بھئی کون ہے کنیز یا کون تمہاری زوجہ ہے جس کے بطن سے یہ ہوگا؟ تو امام نے بتلایا جناب سیقل. تو اسی وقت وہ اندر آئیں اور جو ہے جناب حکیمہ خاتون کے موزے اتارنے لگی اور ان کو سیدہ کہہ کے مخاطب کیا کہ آپ میری سردار ہیں اور میں آپ پہ قربان. تو بی بی حکیمہ نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ جو ہے وہ عزت افزائی سے پیش آنا چاہیے اور مجھے تمہارا اکرام کرنا چاہیے، اور میری جان تو کیا اس پوری دنیا کے انسانوں کی جان تم پہ قربان ہو، کیونکہ تمہارا بیٹا جو ہے اس دنیا پہ حکومت کرے گا، اس کو عدل سے بھر دے گا. تو وہ جو ہے شرما جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی حکیمہ خاتون کو بی بی نرجس کے کوئی آثار حمل نظر نہیں آئے. تو انہوں نے پوچھا امام سے، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ان کے آثار حمل مادر موسیٰ جیسے ہیں، اور جس طرح ان کے آثار حمل ضائع نہیں ہوئے کیونکہ بادشاہ ان کے قتل کے در پہ تھا، ان کے آثار حمل بھی ظاہر نہیں ہوں گے. وہ شب آتی ہے یعنی جس شب وہ افطار کرتی ہیں وہ سو جاتی ہیں اور بیچ رات میں جو ہے وہ بیدار ہوتی ہیں. تو نماز شب پڑھتی ہیں. اس دوران ان کے نماز شب پڑھنے کے بعد وہ دیکھیں جناب سیقل بھی بیدار ہوتی ہیں اور وہ بھی نماز شب پڑھتی ہیں. تو ان کے دل میں ایک شک سا آتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج شب ولادت ہے اور آج شب ولادت میں اب چند لمحات یا چند گھنٹے رہ گئے ہیں، فجر ہونے والی ہیں، نماز شب ہم نے پڑھ لی ہے اور مجھے آثار حمل نظر نہیں آ رہے. تو دوسرے کمرے سے امام آواز دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہن آپ شک نہ کیجئے، اللہ کی حجت ظاہر ہو کے رہے گی. تو پھر وہ شرمندہ ہوتی ہیں، اپنا شک رفع کرتی ہیں اور سورہ یاسین اور سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے وہ تلاوت شروع کر دیتی ہیں. اس دوران بی بی سیقل جو ہے وہ بیدار ہوتی ہیں، وہ بھی نماز شب پڑھتی ہیں. نماز شب پڑھنے کے بعد وہ گھبرائی بھی آپ کے پاس آتی ہیں اور اپنی گود پہ ان کی گود پہ اپنا سر رکھ دیتی ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں اسی وقت اندھیرا چاہتا ہے. بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ سا حائل ہو جاتا ہے اور غالباً بی بی حکیمہ خاتون کے بارے میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. جیسے ہوش میں آتی ہیں تو دیکھتی ہیں پردے کے پیچھے بچہ موجود ہے. تو وہ اللہم صلی علی وہ گھبرائی بھی ہوتی ہیں. تو امام ان سے کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں مت بلکہ سورہ قدر کی جو ہے جو تلاوت کریں. تو وہ جو ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کرتی ہیں. اس کے بعد اندر جاتی ہیں، بچے کو اٹھاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے اور جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہاں پہ ماریہ اور نسیم نام کی 2 کنیزیں بھی ہوتی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ جب بچے نے سر اٹھایا تو اس کو چھینک آئی، اور چھینک جب آئی تو اس نے دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے اٹھایا اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالمین کا رب ہے اور درود ہو محمد اور ان کے آل پر. اور پھر امام فرماتے ہیں زعمت الظلم ان حجت اللہ
داحضتاً کہ کیا ظالموں نے یہ زعم کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی حجت کو تباہ و برباد کر دیں گے. لو اوزنا لنا اگر مجھے فی الکلام لو اوزنا لنا فی الکلام اگر مجھے کلام کا جو ہے وہ اذن ہوتا یا اس کی اجازت ہوتی لزال شک تو میں ان کے شک کو دور کر دیتا. پھر امام جو ہیں ان کو اپنی گود میں لیتے ہیں. ان کے سیدھے ہاتھ پر امام دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 لکھی بھی ہوتی ہے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اس کو اپنی ماں کے پاس دوبارہ لے جاؤ تاکہ وہ ان کو سلام کرے. امام کو دوبارہ لے جایا جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو دوبارہ سلام کرتے ہیں. پھر امام دوبارہ طلب کرتے ہیں کہ اس کو میرے پاس دوبارہ لاؤ. امام کے پاس دوبارہ لایا جاتا ہے. امام کے پاس جب دوبارہ لاتے ہیں تو امام اپنی زبان مبارک کو امام زمانہ کے دہنے مبارک میں دیتے ہیں اور وہ اس کو چوستے ہیں جیسے دودھ اور شہد جیسے پیا جاتا ہے، ایسا لگ رہا تھا. تو امام جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ کلام کرو، اور امام جو ہے وہ اپنا ہاتھ ان کے جوڑوں پر رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے فرزند کلام کرو. تو وہ کلام کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں اور علی جو ہے امیر المؤمنین اور ولی اللہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں امام کہ مجھے جو ہے پچھلے انبیاء کے کلام سناؤ. تو وہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحف صحیفے جو ان پہ اتر چکے تھے وہ سناتے ہیں. اس کے بعد توریت، زبور، انجیل کلام سناتے ہیں. اس کے بعد کلام مجید، قرآن مجید کی آیت سورہ قصص آیت نمبر 4 سناتے ہیں کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنایا گیا ان پر ہم احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ان کو ہم امام بنائیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کو ہم دنیا کا وارث بنائیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ آیت پڑھی. پھر جو ہے امام بی بی حکیمہ خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو لے جائیں اور ان کی ماں کو دے دیں اور اب آپ 7ویں دن آئیے گا. تو وہ بیٹے کی یعنی اپنے بھتیجے کی محبت میں دوسرے دن آ جاتی ہیں کہ سلام کرنے. تو پتہ چلتا ہے کہ امام تو موجود نہیں ہیں. تو کہتی ہیں کہ وہ کہاں ہے بچہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں نے اس کے سپرد کر دیا کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سپرد کیا تھا، جس کے سپرد یعنی خدا کے سپرد کر دیا. تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کہاں گیا بچہ. خیر 7ویں دن جب آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پہ چل رہا ہے. تو امام سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا بچہ؟ یہ وہی بچہ ہے جو 1 ہفتے پہلے پیدا ہوا تھا. تو امام نے کہا کہ ہمارے یہاں بچے کی پرورش، بچے کی نشو و نما ایک دن میں ایسے ہوتی ہے جیسے 1 ہفتے میں دوسروں کی، یا 1 ہفتے میں ایسی ہوتی ہے جیسے 1 سال میں دوسرے کی. اس لیے ہمارا جو امام ہے یا ہمارا جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ پرورش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 40 دن تک آسمان سے ایک پرندہ آتا اور بچے کو اٹھا کے اوپر لے جاتا اور پھر جو ہے وہ واپس چھوڑ جاتا. تو بی بی حکیمہ خاتون نے پوچھا بھی تھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جبریل امین ہے اور ان کے ساتھ جو ہیں دیگر پرندے ہیں، یہ فرشتے ہیں اور یہ امام کی نصرت کے لیے ہیں. جب امام ظہور کریں گے تو یہ ان کی نصرت کریں گے. تو ایک دفعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ پرندہ امام زمانہ کو لے کر جا رہا تھا تو بی بی نرجس خاتون رونے لگی کہ بچے کو کہاں لے کے جا رہا ہے. تو امام نے کہا تم فکر نہ کرو، یہ مادر موسیٰ کی طرح کسی اور کا دودھ نہیں پیے گا اور تمہارے دودھ کے علاوہ تمام بچوں کا، تمام ماؤں کا دودھ جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہے. اور پھر انہوں نے سورہ قصص آیت نمبر 13 بھی سنائی کہ فرددناہ الی امہ کہ تقر عینہ لا تحزن کہ ہم نے فرددناہ الی امہ ہم نے اس کو یعنی اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا واپس. کیوں کر دیا؟ کہ تقر عینہ تاکہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، لا تحزن چنانچہ غم نہ کرو. اور پھر یہی ہوا کہ بچہ جو ہے وہ واپس آیا. تیسرے دن امام جو ہے وہ گئے اپنے اصحاب کے پاس اور بچے کا تعارف کروایا اور یہ کہا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی نصرت کے لیے لوگوں کی گردنیں اٹھیں گی.
یعنی لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے اٹھیں گے، اور یہی وہ بچہ ہے جو میرا نائب ہوگا، جو میرے بعد امام ہوگا، اور یہی وہ بچہ ہے جو دنیا کو شرق سے لے کر غرب تک عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ امام نے 7ویں دن بچے کا جو ہے وہ عقیقہ کیا، اور عقیقے میں 10,000 رطل روٹی اور 10,000 رطل گوشت کا اہتمام کیا، لیکن یہ عقیقہ یا یہ کھانا جو ہے لوگوں کو بلا کر نہیں کھلایا بلکہ لوگوں کے گھروں تک پہنچایا، اور اس میں بنی ہاشم کے لوگ پیش تھے، زیادہ تر اپنے خاندان والے، اور چند اپنے بہت ہی خاص الخاص افراد، کنیز، غلام، یا بہت ہی خاص الخاص جیسے بشر بن سلیمان وغیرہ۔ تو اچھا یہ بات بھی اپنی جگہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ 10,000 روٹیاں اور 10,000 رطل روٹیاں، 10,000 رطل گوشت بہت کثیر مقدار ہوا کرتی ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ خاندان میں کسی شخص کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا کہ جس کو پتہ نہ چلے، یہ اپنے جاننے والوں میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا کہ اس کو پتہ نہ چلے، ہر شخص تک یہ بات پہنچائی، لیکن جو حکومتی لوگ تھے، دشمن تھے، عام افراد تھے، ان تک یہ خبر نہیں پہنچنی تھی اور لوگوں کو نہیں پتہ چلا، تو اپنے لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں پتہ چل گیا اور غیروں کو بالکل بھی نہیں پتہ چلا، اور ابھی بھی یہی حال ہے کہ جن کو معلوم ہے وہ امام پہ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، جن کو نہیں معلوم وہ امام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یا ان کی جو ہے بالکل ان کو معلومات نہیں۔ يا صاحب السماء